بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اور اپریل کے ماہنامہ ابکری کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا ٹاپک شوگر سے متعلق ہے۔ ایک پاؤ جو لیں اور شوگر کا مریض صحت مند تندرست۔ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ ہمارے علاقے میں ایک شخص شوگر کی میڈیسن فی سبیل اللہ دیتے تھے۔ ان کا نسخہ کامیاب و مجرب ہے۔ بے شمار لوگوں نے ان کے نسخے سے بہت فائدہ ہوا۔ ان کا خاندانی نسخہ ہے۔ پہلے ان کے والد مفت بنا کر دیتے تھے، اب وہ دیتے ہیں۔ یہ نسخہ بہت محنت اور منت سے ماجد کے کر کے ان سے لیا تاکہ ابکری کے ذریعے لوگوں تک کام کر سکوں، مخلوق خدا کو فائدہ پہنچے۔ پہلے تو انہوں نے مکمل انکار کر دیا اور کہا کہ ہم سے دعا لے جائیں جتنی مرضی، لیکن نسخہ نہ لیں۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کا یہ نسخہ صرف آپ تک محدود ہے، ہمارے اپنے ارد گرد لوگوں کے اس نسخے سے مستفید ہو رہی ہیں، جبکہ میں آپ کے نسخے کو ابکری سالے کے ذریعے ملک بھر میں پھیلانا چاہتا ہوں تاکہ شوگر کے مرض میں مبتلا افراد کو شفا مل سکے۔ تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوگا، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا ذریعہ بنیں گے۔ پھر آپ کے اس عمل کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کی زندگی کی مشکلات ختم کرے گا، آپ کی زندگی میں آسانیاں اور بھلائیاں پیدا ہوں گی۔ میری ان باتوں کا ان سے کچھ اثر کیا۔ اس کے بعد ان سے منت سماجت کرتا رہا، جس کے بعد آخرکار وہ نسخہ دینے پر رضامند ہو گئے۔ قارئین، میری درخواست ہے جو لوگ شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں ان کو یہ نسخہ لازمی استعمال کریں۔ جب انہیں نسخے کا فائدہ ہو تو میری طرح اپنی تجربہ ابکری سالے میں ضرور لکھیں تاکہ ان کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن جائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہوا شافی، ایک پاؤ جو لیں، ان کو بھون لیں، بھوننے کے بعد رگڑ لیں، ان میں ایک پاؤ کلونجی لے کر ملا لیں، پھر ان کو 00 سائز کیپسول میں بھر لیں۔ رات کو کھانے کے بعد 1 یا 2 کیپسول چائے کے ساتھ استعمال کریں۔ اس کے علاوہ دوسرا نسخہ اس مرض کے لیے دونوں مجرب ہیں، جو مناسب لگے استعمال کر لیں۔ نسخہ ایک حاجی صاحب دیتے ہیں، ان کے پاس شوگر کے مریضوں کا اچھا خاصا ہجوم ہے۔ نسخہ یہ ہے کہ سفید ونیڑا لے کر اسے سائے میں خشک کرنا ہے، خشک پتوں کو کاٹ چھانٹ کر کے باریک مسل میدہ بنا لیں، پھر کیپسول میں بند کر لیں۔ صبح ناشتے سے پہلے 1 کیپسول پانی کے ساتھ 15 دن تک استعمال کریں۔ اس کے بعد اپنی شوگر چیک کریں، پھر انشاءاللہ شفا ہوگی۔ کئی لوگوں نے انسولین چھوڑ کے ان کیپسول سے شفا حاصل کی ہے اور کر رہے ہیں۔ نیکسٹ ہے، میرا ہدیہ خیر اور راحت کا ذریعہ بن گیا۔ محترم شیخ البزائر صاحب، السلام علیکم۔ گزشتہ ماہ ابکری کا رسالہ پڑھ رہا تھا، اس دوران میں نے ایک تحریر پڑھی کہ جس میں ابکری نے کے دفتر اپنی پرانی کتابیں بلٹی کروائیں، ان کا فائدہ بھی تحریر کریں۔ اس تحریر پڑھنے کا بعد مجھے یاد ہے کہ میری بہت سی کتابیں جن کا پہلے مطالعہ کرتا رہا موجود ہے۔ شادی کے بعد میری مصروفیات اس قدر بڑھ چکی تھی کہ مزید کتابیں پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملتا تھا۔ مجھے کتابوں سے کافی لگاؤ تھا، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ انہیں ضائع کر دیا جائے۔ اس دن رسالے میں پڑھ کے یہ احساس ہوا کہ ابکری سے بہتر ایسا کوئی نہیں جو ان کتابوں کا صحیح استعمال کر سکے۔ میں نے اگلے دن ہی تمام کتب ابکری کے دفتر لاہور بلٹی کروا دی، جب سے میں نے کتابیں ہدیہ کی میرے دل میں سکون اور اطمینان رہنے لگا۔ اس سے پہلے ایک انجانی سی بے چینی رہتی تھی، طبیعت بجھی بجھی رہتی تھی، مگر اب حالات مختلف ہیں۔ میرا دل مطمئن رہتا ہے، باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ کتابیں ہدیہ کرنے سے مجھے یہ فوائد ملنا شروع ہیں۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی ادراک نہ تھا کہ کتابیں ہدیہ کرنے سے یہ فوائد ملیں گے۔ مجھے ان کا مشاہدہ ہوا، واقعی میرا دیا ہوا ہدیہ میرے لیے خیر کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اگلے اپنے عنوان کی طرف آتے، برین ٹیومر کا مریض بالکل ٹھیک ہو گیا، بزرگ کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی۔ محترم شیخ البزائر صاحب، السلام علیکم۔ میرے بھائی کافی عرصے سے بیمار تھے، انہوں نے تقریباً 5 سال سے بیماری میں گزرے۔ میں بھائی کی وجہ سے ہر وقت پریشان رہتی تھی، جب بھی بھائی کے بارے میں کسی سے بات ہوتی تو رونے لگ جاتی کیونکہ بھائی کی بیماری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ڈاکٹر کہتے برین ٹیومر ہے، حکیم کہتے مرگی کے دورے، کیونکہ بھائی چلتے پھرتے گر جاتے تھے۔ بعض دفعہ بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند اور منہ سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ بعض دفعہ جب دورہ پڑتا تو ہوش میں ہوتے تھے، لیکن ایک جوتا پاؤں میں پہن کر گھر میں ادھر ادھر چکر لگانا شروع کر دیتے۔ انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی وہ کیا کر رہے ہیں، دماغی طور پہ اور بیماری کی وجہ سے مفلوج ہو رہے تھے۔ ہمارے ایک جاننے والوں کے عزیز جن کا ابکری کے ساتھ تعلق ہے، انہوں نے مجھے بھائی کے مرض کے لیے سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 4 اور 5 یہ آپ کے سامنے ہے، کثرت کے ساتھ پڑھنے کا مشورہ دیا۔ اس کے علاوہ افستم اور اذان والے عمل کا دم کرنے کا بھی کہا۔ میں نے سورۃ انشقاق کی ان آیات کو سارا دن کھلا پڑھنا شروع کیا۔ ابھی 15 دن ہی گزرے تھے کہ رات کو خواب میں جیسے کسی بزرگ نے سفید کپڑے پہنے مجھے کہا، یہ آیات تم 2 سال تک پڑھتی رہو، تمہاری ساری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ مارچ 2016 کی بات ہے کہ اس کے بعد بھائی کی زندگی میں کئی بار دورہ پڑنے کی وجہ سے تکلیفیں آئیں، بیچارہ سہتا رہا، مگر میں نے عمل جاری رکھا۔ 2017 مارچ میں بھائی والدین کے ساتھ عمرہ کرنے گیا، وہاں بھی مدینے میں دورہ پڑ گیا، روڈ پر گرا اور سر پھٹ گیا۔ 1.5 سال گزرنے کے بعد بھائی کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ 70% ٹیومر نکال دیا گیا، 30% نہیں نکلا۔ اس سے اس کی جان کو خطرہ ہے، کیونکہ ڈاکٹروں سے جب بھی چیک اپ کروایا تو شروع سے لے کر آپریشن تک ڈاکٹروں نے ایک ہی بات کہی کہ آپریشن سے اس کی بول چال بند ہو سکتی ہے، دائیں سائیڈ حرکت نازک کرنا رک سکتی ہے۔ آخرکار آپریشن کروانا پڑا، مگر ڈاکٹروں نے بتا دیا کہ بہت رسک اور خطرہ ہے۔ میں نے اللہ پر سارے معاملات چھوڑ دیے، میں نے افستم اور اذان والا دم کیا۔ اس کے بعد
मस्कूरा मस्कूरा आयत का विद भी जारी रखा और रो रो कर अल्लाह से दुआएं की, या अल्लाह मेरे भाई को एक लम्हे के लिए भी किसी का मुताजी ना आए, इस वजीफे की बरकत से ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि हैरान कुन तौर पे भाई ने तीसरे दिन खुद खाना पीना शुरू कर दिया, चलना फिरना भी। और ऑपरेशन के बाद भाई को अपने घर ले आई। अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि भाई बैठे खाना खा रहे थे, मैंने देखा, वो मुझे लगा तबीयत ठीक नहीं है। भाई ने प्लेट के ऊपर चम्मच घुमाना शुरू कर दिया, मुंह से पानी निकलना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। फिर मेरी बेटी ने जल्दी से वजू किया, 2 नफल हाजत के, जिसमें सूरह मायदा की आयत नंबर 114, पहली रकम में सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरत पढ़कर 21 बार, और दूसरी रकम में इसी तरीके से पढ़ी कि इसके साथ साथ मैंने सूरह इंशिकाक की आयत नंबर 4 और 5 का विर्द भी जारी रखा। अल्लाह ने करम किया, थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाई बिल्कुल ठीक हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि इस दिन के बाद से भाई को दोबारा ये बीमारी नहीं हुई। अब वो सेहतमंद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर जा रहे हैं। इसके अलावा मैंने सूरत तगाबुन का भी अमल किया, जिससे बहुत फ़ायदे मिले। ये सब इनके वज़ाइफ का नतीजा है, सदक़ात का, क्योंकि ऑपरेशन से पहले एक बकरा, ऑपरेशन के बाद फिर दूसरे बकरे का सदका करवाया। अल्लाह ताला का शुक्र है कि भाई बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट्स भी सारी ठीक आ गई हैं। अगले पेज की तरफ आते हैं। अगला टॉपिक है सुपर टॉनिक लाजवाब ग़िज़ा मुकम्मल शफा, दिल थाम कर पढ़ें। अद्वियात की तासीर कहाँ गई? आपको इल्म होगा अस्पताल बढ़े, मौलिज तेज़ी से तरक्की करें, इतनी तादाद आज तक इलाज मुआवजे में नहीं थी जितनी अब है। दुआओं की तासीर कहाँ गई है? पहले एक गोली आधी गोली काम कर जाती थी, अब गोली को भी काम नहीं करती, बल्कि 3-4 गोलियां बगैर खानी पड़ती हैं। आखिर गोलियां कहाँ गई? इनका तासीर ख़त्म क्यों हो गई? और इनकी ताकत बेकार और बिल्कुल बेकार क्यों हुई? ये सारा ख़त्म होने वाला सिलसिला, यानी सेहत भी ख़त्म, जवानी भी ख़त्म, उम्र भी ख़त्म, कहाँ से शुरू हुआ? तो आज फिर वो राज सुने जो हमारी नज़रों में बिल्कुल बेकीमत, बेहसियत, लेकिन सच्ची हकीकत जिसका नाम है, वो राज है ग़िज़ाएँ। हमने दुआओं पर तवज्जो बढ़ा दी, ग़िज़ाओं पर तवज्जो नहीं दी, बिल्कुल ख़त्म कर दी है। हमारी जवानियाँ ढल गई, बुढ़ापे में बदल गई, सेहत कहाँ गई, ज़िंदगी कहाँ गई? वक्त से पहले ऐनक, बाल सफ़ेद, चेहरे पे हाथों पे झुर्रियाँ, ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह की आखिर कोई दलील देने वाला, कोई बताने वाला, कोई जो सुलझाने वाला, कोई समझाने वाला इस वाक़े की तफसील बता दे। नफसा नफसी और अफरा तफरी ऐसा है कि इंसान को अपनी ज़ात से, अपनी जान से और अपने सब कुछ के लिए वक्त नहीं है। आएँ आपको एक ग़िज़ा देता हूँ, आएँ मैं आपको एक ग़िज़ा देता हूँ जो ग़िज़ा भी है, दवा भी है, जिस्म की फ़िटनेस, ताकत और क़ुव्वत के लिए बैसाखी, लाठी, सहारा, बेहतरीन साथी है। आपने किसी को खून की बोतलें दी हैं, किसी हादसे में खून ज़ाया हुआ है, बड़ा ऑपरेशन, डिलीवरी, ज़चगी और खून बहुत चला गया, या वैसे ही खून में कमी है, हामला ख़वात खून की कमी के लिए बड़ी अद्वियात कीमतें दवा खाने को अद्वियात कीमती खाने को मिलती हैं। आप बहुत कमज़ोर हैं, सेहतमंद होना चाहते हैं, आप तबीयत में राह दिल और सरूर और ताकत बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि 60 साल का बुढ़ापा जिसमें हल्के से लड़खड़ाहट भी ना हो, टांगों में दर्द, पट्ठों में खिंचाव ना हो, तबीयत में बेचैनी कभी ना हो, सरूर, सुकून, रहमत हो, हर वक्त उलझा हुआ ज़हन हमेशा सुलझा हुआ हो, वक्त बेवक्त की परेशानी जिससे दिमाग थक जाता है, नज़रें बोझल हो जाती है, हत्ता कि ऐनक भी उताहट दे रही है, ज़हन भी अब परेशान कर रहा है, सब ना हो। बल्कि एक और बात सुने जो अनोखी भी है, सच्ची भी। आप अपनी नस्लों को सदा जवान रखना चाहते हैं, सेहतमंद, ताकतवर और बहुत ज़्यादा ताकत एनर्जी देना चाहते हैं। तो आप चाहते हैं कि जिसमें पे सलवटें ना पड़े, आंखों के ऊपर भौहें ढलक कर आंखों को बंद ना करें, जो मन बुढ़ापे में होता है, आपके हाथ पाँव ना कांपें, आप सीढ़ियाँ चढ़ें, भागे दौड़ें, आपका सांस ना फूले, आप कोई वज़न उठाएं, आपके कमर और मोहरे अपनी जगह न छोड़ें, आप सेहतमंद, शदाब, पुरकशिश रहें, तबीयत में बिजारी, उकताहट नाम की चीज़ ना आए करीब, पुरलुत्फ़ ज़िंदगी और आसान सेहत आपके करीब रहे, तबीयत को खुश करने देने वाला टॉनिक। फिर एक मशरूब टॉनिक तबीयत को खुश करने वाला तोहफ़ा आपको देना चाहती है, रमज़ान में भी और इसके अलावा भी ज़िंदगी के हर मौके पर सेहतमंद रहें, सर्द व शदाब रहें, तबीयत में बोझ, उकताहट, घबराहट, बेचैनी, बेज़ारी आपके करीब ना आए। आप चलते फिरते टांगों में दर्द होता है तो आपकी दर्द ख़त्म करने वाली गोलियाँ खाते नहीं, भांगते हैं। आप कुछ टॉनिक लेते हैं, आप टीके इंजेक्शन लगवाते हैं, आप किसी खतरनाक बीमारी से मायूस और बेजार होते हैं। तो मेरा ये टॉनिक जो मैं आपको देने लगा हूँ, ज़रूर खुद भी, बच्चे, बूढ़े, जवान सबको इस्तेमाल करें, ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, कभी मायूस नहीं होंगे। आए दिल थाम का वो राज मुझसे लें जिसका आपको इंतज़ार है, छुपा छुपा कर रखा है। आंवला मुरब्बा 3 अदद, खजूरें 3 अदद, किशमिश यानी चौगी 40 अदद, बादामों की गिरिया 40 अदद, देसी बादाम हो, बैरून मुल्क मोटे ब्रायलर बादाम ना हो, शहद 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत दूध 1 कप या हस्बे ज़रूरत। रात को सोते वक्त 1 कप पानी में आंवला गुठलियाँ निकाल कर, खजूरें भी गुठलियाँ गुठलियों के बगैर, किशमिश और बादाम तमाम 1 कप पानी में भिगो दें। सुबह उठकर 1 कप दूध डालकर इसे खूब शेक कर लें। शहद डालकर हस्बे ज़रूरत मज़ीद दूध और पानी भी डाल सकते हैं। निकाल कर घूंट घूंट चुस्की चुस्की पिएँ, लेकिन पीने में कुछ वक्त लगे। नोट: आप आंवला, खजूर, किशमिश, बादाम की मिकदार कम भी कर सकते हैं हस्बे तबीयत। दूध और पानी की मिकदार भी अपनी तबीयत के मुताबिक बढ़ा और कम कर सकते हैं। मौसम सरमा में गर्म पिएँ, मौसम गर्मा में ताज़ा या बिल्कुल हल्का ठंडा, तेज़ ठंडा ना हो। नोश करें, लेकिन मेरी शर्त वही है, चुस्की चुस्की हो, छोटे छोटे घूंट हो, यका यक ना पिएँ। यही सेहत, यही तंदुरुस्ती और यही शफा है।
جی بہت ہی اچھا اور مزیدار قسم کا جو تھا انہوں نے شیک بنانا بتایا، عمدہ اور لاجواب ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی ضرور ٹرائی کریں گے۔ آگے ایک چھوٹا سا کالم ہے، اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بے اولاد جوڑے کو وارث مل گیا۔ محترم شیخ الوظائف صاحب السلام علیکم، میں آپ سے چھوٹی لاچی اور میترے کے بیچ والے ٹوٹکے کے بارے میں سنا۔ اس ٹوٹکے سے جہاں کمر درد اور بہت سے طبی مسائل حل ہوئے، وہیں یہ ٹوٹکا پوشیدہ امراض کے لیے بہت مجرب ہے۔ ہمارے ایک جاننے والے تھے جن کے گھر اولاد نہ تھی، انہوں نے کافی جگہ علاج کروایا مگر فائدہ نہ ہوا۔ انہیں اس ٹوٹکے کے بتائے، انہوں نے کچھ عرصہ اس ٹوٹکا استعمال کیا، ٹوٹکے کے مسئلہ حل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد کی نعمت سے نوازا۔ آج الحمدللہ ان کے 3 بچے ہیں۔ وہ ٹوٹکا یہ: سبز چھوٹی الائچی اور میتھری کے بیج 50 گرام یا ہم وزن حسب ضرورت پیس لیں، 1 چمچ روزانہ پانی کے ہمراہ لیں۔ جی اب میں اپنی ویڈیو کو ختم کرتی ہوں اس ریکویسٹ کے ساتھ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، لائک کر دیا کریں، حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ کچھ بھی پوچھنا چاہیں تو کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔